نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس صاحب قادری رضی اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت دے نال ذرا درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل، سادات کرام، نہایت ہی معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گوہاں خلاق عالم اساڈی سب دی حاضری اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئدہ یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیون تے انتظامیہ محفل مبارکباد دے مستحق نے۔ میں دعا گوہاں اللہ تعالیٰ انہاں دوستان دی زندگانی دی اندر برکات عطا فرمائے، اور اساڑے بھائی محمد قاسم صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم جنہ رل مل کے اس محفل دا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک سب نو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس دے کہ میں سبق شروع کراں اور تسی حضرات سماعت فرماؤ، جناب دی خدمت دے اندر عرض ہے توجہ رکھو تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون مل سکے۔ دوسری گزارش یہ ہے جدو کوئی گل چنگی لگے کہ تہاڈا حق بندا ہے کہ تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ دی داد جاری رکھو، ثواب بھی ملدا رہسی اور محفل دی رونق بھی برقرار رہسی۔ گرامی قدر حضرات، علاقہ بھر دے جیت علماء تشریف فرما نے مینوں سب دے نام نہیں آندے، میں انہاں دے واسطے فقط ایو دعا کرساں اللہ پاک انہاں سب دی عزت و وقار دے اندر برکات عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا، حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان اقدس ہے، جیڑا بندہ میری محبت دی وجہ دے نال میری ذات دے اتے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام دے ٹائم درود و سلام پڑھ لوے، اللہ تعالیٰ تے حق ہے کہ اس بندے دے اس دن اور اس رات دے سارے گناہ معاف فرما چھڑے۔ اس واسطے درود و سلام دی کثرت کیتا کرو، اللہ پاک تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، جڑی میں آیت بینہ تلاوت کیتی ہے، خلاق عالم نے خود اپنے محبوب مکرم علیہ السلام دی آمد دا بھی ذکر فرمایا ہے، اور خود نبی پاک علیہ السلام دے کمالات دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا یا ایوہ النبیو، اے غیب دی خبر دیوان والے میرے حبیب، انا ارسلناکا، بے شک اساں توانوں بھیجے ہے، شاہدن، شاہد بنا کے، ومبشرن، اور مبشر بنا کے، ونذیرا، اور نذیر بنا کے۔ یہ میں ترجمہ کرنا، شاہدن دا تفسیری ترجمہ اے ہے کہ اسی توانوں موقع ویکھ کے جڑے سارے فیصلے کرے سمجھے بات وہ بنا کے بھیجے ہیں۔ انہوں آسان لفظاں دے وچ آدے نے توانوں حاضر ناظر بنا کے بھیجے ہیں۔ یہ میں تفسیری ترجمہ اس واسطے کیتا ہے تاکہ تانوں سمجھ آ جاوے۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا، اور تانوں اس واسطے گلے ہے کہ تسی خوش خبریاں دیو، وَنَذِيرًا، اور اس واسطے گلیا نذیرہ دا مطلب ہوندہ ڈر سنانا، تو انہوں اس واسطے گلیا کہ تسی لوکانو اللہ دا ڈر سناؤ، جہنم دا خوف سناؤ، تاکہ اے لوگ نیک عمل کرن،
وقت اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالات بھی اللہ پاک نے خود اس آیت بینہ دے اندر ارشاد فرمائے۔ آؤ ذرا آیت پہلے حصے تے غور کریے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبیو، یہ دا مطلب ہے کہ یا نبی آکھنا یہ تو قرآن دا حصہ ہے اور رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، اب تقریر شروع ہو چکی ہے جناب۔ اے ذرا پچھلا پاڑا پور کرے سو، یہ پاڑا مینوں چنگا نہیں پہ لگتا، نیڑے ہو یار تھوڑا جہا مہربانی کرے سو۔ اے بھائی او پتر تھوڑے جہی نیڑے ہو نا، یہ پچھلی پاڑا پاڑے دا مطلب ہی نہیں سمجھتے جناب۔ او پچھلے دوست بھی اگو تے آ جاؤ، اے صوفی صاحب اگاں ہو جاؤ اور اگے ہو جاؤ، صوفی صاحب تسی اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ۔ تھانوں نہیں نا پتہ ہے کیا ترتیب ہوندی ہے۔ دوبارہ سبحان اللہ فرماؤ تاکہ اگلی بات عرض کر سکا جناب۔ یا ایھا النبیو، اے غیب دی خبر دے والے۔ یہ لفظ یا ادا ترجمہ ساڈی بولی دے اندر، یا ادا ترجمہ اردو دے اندر ادا معنی ہوندا اے، جویں آپا یا رسول اللہ نے او دا معنی اے اللہ کے رسول، یا ایھا النبی ادا معنی ہوندا اے اللہ کے نبی۔ بھئی یا نبی کہنا جائز ہے تے مڑ یا رسول اللہ کہنا کیوں جائز نہیں ہے؟ میرا خیال ہے قرآن دی آیت تو اس تو بات تے گل ہی کوئی نہیں۔ جنہیں نہیں مننا نا، اے ویکھ لو بھئی او دے سامنے نبی نے چاند توڑ کے لا چھڑیا ہا۔ وجہ نہیں فرمائی، جنہوں سمجھ آتی پئی یہ گونگا بن کے نہ پوے، حضور دی محفل ہے، تکڑا ہو کے بہت ذرا۔ حضور پاک نے چاند توڑ کے ہیٹھا لا لیا، وات جوڑ کے ابا اپنا چھڑیا، سورج موڑیا، درختاں نو ٹوریا، پتھراں نو کلمہ پڑھایا۔ جنہ نہ ہی نہ مننا او کوئی نہ مننے، تے جنہ مننا ہا او تے ملک شام وچ خواب ویکھ کے آمدیا صدیق اکبر بن گیا۔ ہاتھ تلے نہیں رکھنے، ہاتھ چاہ کے بولو ذرا سبحان اللہ پیار نہیں۔ توجہ ہے نا، اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو اصل حقیقت حال کیا ہے۔ تھوڑی جی آواز کھول دیو جی، بہت پیارا ساؤنڈ چل رہا، اللہ نے جزا خیر دے۔ ایکو بے شک بند کرو، آواز کھول دیو تھوڑی جی۔ توجہ ہے میرے پیارے بھائیاں دی، کوئی نہیں میں کیا کیا۔ تو اس واسطے اسی جتنے دلائل دے چھڑیے نا شاید کوئی نہ من سکے، لیکن کربلا والے شہیداں تو سارے مندے ہو نا، مندے ہو سارے کربلا دے شہیداں نو۔ کربلا دے وچ اگر انہاں یا رسول اللہ یا محمد یا رحمت للعالمین آکھیا ہوئے تے موڑے سے عقیدہ پکا کر لئی سو۔ ایو میں تھانوں دسن آیا تاکہ یہ بات یہ مسئلہ نزائی اور اختلافی بنا دیتا گیا ہے۔ نہیں یہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تو یہ نہیں کہہ سکتے تو وہ نہیں کہہ سکتے۔ میں کہ جڑا امتی اپنے نبی نو نہیں ساتھ مار سکتا وہ تو ساتھ مارنا تینوں میں دس دے صحیح نا۔ وہ خدا دا خوف کرو یار، دین اتنا تنگ کر رہے ہو، قوم تے شرک اور بدعت دے فتوے لگا رہے ہو، حیا نو ہاتھ مارو۔ نبی پاک علیہ السلام دے بارے اس آیت وچ اللہ نے فرمایا وہ مبشرا، حبیب خوشخبریاں دے وہ۔ میرا نبی مایوسیاں نہیں پھیلاون آیا، میرا نبی خوشخبریاں دے میں آیا۔ میں اس سے کلام کرنا آگے چل کے، لیکن پہلے اس بات کو سمجھنے دی کوشش کرو۔ گرامی قدر حضرات، ہن جس ویلے امام علی مقام سید الشہداء امام کربلا آپ جدو شہید ہوئے نا تے حضرت امام زین العابدین نے اتنے کھلو کے قصیدہ پڑھیا۔ ہر مولوی ملواٹ جدو بڑیاں کتاباں پرانیاں پڑھ دو قصیدہ ہے، لیکن جدو ہمت پیدا ہوندی ہے نا اس لیے بندہ مجمع نو بھی دس دیندا ہے۔ آپ دا قصیدہ ہے، آپ نے کربلا دے کھلو کے تاجدار مدینہ نو پکار کے آکھیا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ آپ اٹھے ہو کے کھلو کے قصیدہ پڑھیا ہے اور آپ نے فرمایا یا رحمت للعالمین، نبی پاک علیہ السلام نو پکاریا یاد نال۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، کچھ بندے کمزور ہو رہے ہیں نا، تکڑے ہو کے بیٹھو جناب، تکڑے ہو کے بیٹھو۔ تو ایک کربلا والے شہیدہ کا عقیدہ ہے کہ امتی جتھے بھی ہوئے نبی پاک مدینہ جلوہ دارن، ساتھ مارنا تیرا کام ہے، کرم نوازی فرمانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اے بچے اللہ خوش ہے، یہ تینوں بچے اٹھے بھائی، تینوں بچے اٹھی ہوئی تو ایتھے آ جاؤ پتر، تھوڑے واسطے گل نہیں، تسی سامنے بہ رہے ہو پتر، تم ایتھے آ جا، ایتھے ترکڑے بندے بیٹھو کو خدا دا نام ہے یار، جگو تھوڑا جہا۔ ہاں بالکل تسی صحیح ہو جناب، بولو سبحان اللہ ذرا پیار دے نال۔ ہاں ایتھے وہ بندے بیٹھن جڑے کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں تو نہ سجدہ دی گل کرنا جڑا نیدے تے چڑھ کے بھی بولدے رہ گئے۔ ہاں یہ چپ شاہ ہو رہی تھی بعد وچ بنے نا، آخے چپ شاہ، میں کہ لو جی شاہ بھی چپ ہوندا ہے، کیوں جی چپ شاہ؟ حالانکہ حدیث پاک ہے من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی تھی وہ نجات پا گیا، لیکن علماء فرماتے ہیں فضولیات تو
جنہیں فضول نہیں بکیا اور چپ رہا مقصد کی گل کرتا رہا فرماؤ کامیاب ہو گیا. جڑا فضولیات بکتا رہے اس نے کامیاب نہیں ہونا. اصل یہ اس حدیث کا مطلب ہے. یہ ہر شہر پاسے چپ شاہ میں کہ شاہ ہوے تے چپ ہوے. شاہ چپ نہیں ہوتا وہ یار ہوتا تو جسم کے 2 ٹوٹے ہو جانو تو نیزیاں تے چڑھ کے پھر بھی قرآن پڑھتا ہے. یہ ہو جائے بھی کوئی شاہ بنے تو پھر سواد آوے نا جناب. ناراض تو نہیں ہو رہا؟ ذرا ترکڑے ہو کے بیٹھو تاکہ اگلی بات عرض کرا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اوتھے کھلو کے تاجدار مدینہ نو پکاریا ہے. نبی پاک اپنی قبر اطہر روضہ انور دے وچ امتی آج اپنا عقیدہ سیٹ کر کے جا. نبی پاک اپنے روضے چلا کر ہوئے امتی محبت دے نال پکارے. وہ اطاعت رسول دا طریقہ ہے. رسول دا طریقہ ہے. اگر شرک ہوتا کوئی تھے روکے آنا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات ہم دوسری بھی سنو. گرامی قدر حضرات اس سے کربلا دے وچ جدو امام علی مقام نو شہید ہون تو بعد ویکھیا نا کہ انہوں نے امام علی مقام دے جسم اقدس نو چھل نہیں کر دیتا تیراں تلوار تے نیزیاں دے نال. سیدہ زینب پاک سلام اللہ تعالی علیہا ساڑی ہر شے انہاں دے قدماں دے دھوڑ تو قربان. سمجھ آئی نا؟ آپ نے جدو ویکھیا نا تے آپ نے اس ویلے پھر نبی پاک علیہ السلام نو پکاریا اور پتہ کیا آکھیا سی؟ فرمایا یا محمدہ. یہ باقاعدہ کتاباں دے اندر موجود ہیں. کسی نو نہ لبے میں دس چھڈاں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تاریخ مدینہ و دمشق چاہ کے دیکھو جنہوں ابن عساکر آکھیا جاتا. البدایہ والنہایہ ابن کثیر لکھیا ہے. وہ حوالے تے بھی بول لیندے ہو کہ چھڈیے پھر جناب. تکڑے ہو کے بیٹھو. یہ آپ نے لکھیا ہے اس بات نو یا محمدہ اور آپ نے فرمایا ھذا حسینہ. آپ نے فرمایا اے میرے نانا جان دیکھو تے صحیح نا یہ تہاڈا حسین ہے اور اج خون دے نال نہا گیا ہے. یہ مطلب ہے انہوں دا عقیدہ ہے کربلا دے وچوں نبی اپنے قبرے ساڈی آواز سن بھی رہے ہیں پھر حسین نو ویکھ بھی رہے ہیں. یہ انہوں دا عقیدہ ہے. خیر جڑا شرک والا فتویٰ ہے یہ بعد دے وچ آیا ہے. میں تانوں اس دی ایک وضاحت دس دیواں. گرامی قدر حضرات اگر کوئی یہ آکھے نا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو یاد رکھ لو پھر نہ کوئی صحابی بچ سکتا ہے نہ اہل بیت. انہاں ساریاں یا رسول اللہ آکھی رکھے ہے. نہ کوئی نعت خان نقیب تے مولوی کسے مسلک دا نہیں بچ کیونکہ یا رسول اللہ تے سارے کہندے نے نا. یہ جڑے ہن روکن والی برادری ہے یہ بیچاری بات ہے جمیناں نو اپنے علم دا اضافہ کرنا چاہیے. کسی بندے دے پتر کول بیٹھ کے پڑھ لینا چاہیے. ہن قرآن دے وچ رب نے کیا فرمایا یا ایھا النبی. سمجھ آئی؟ اچھا یہ یا دا ترجمہ میں اپنے انداز دے نال کر دیتا. یا رسول اللہ دا ثبوت بھی آ گیا یا نبی دا بھی ثبوت آ گیا. یا نبی سلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی. یہ دا اردو ترجمہ کر دے یا نبی سلام علیکہ بن دے. علماء بیٹھے یہ اردو ترجمہ بنتا ہے. لیکن جڑی میں بات کرنا چاہنا چاسے ہوندی ہے اصل بات سمجھائی جائے. چونکہ میں ہاں اعلیٰ حضرت دا ملنگ. مٹھا نہ بول مٹھا نہ بول. میں اعلیٰ حضرت دا ملنگ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جڑے نا آپ ترجمہ کر دیا بھی ہر شے نو واضح کر دیں. آپ نے سیدہ جدو ترجمہ کیتا اے نہیں آکھیا اے نبی اے نہیں آکھیا. آپ نے فرمایا اے غیب کی خبر بتانے والے. آپ اے ارشاد فرمایا ہے. حضرت شاہ صاحب آگے اے بھائی راستہ چھڑ دیو حضرت شاہ صاحب نو آمن دیو. راستہ چھڑوا دیو. واجب التکریم عزت مآب سید السادات فخر السادات جناب محترم پیر سید اشفاق احمد شاہ صاحب بخاری دام ظلہ آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں. یقیناً یہ ساڑی محفل دے اندر کمی آئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے. اللہ پاک حضرت شاہ صاحب نو صحت والی نیکیاں والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان سادات صحیح العقائد صحیح العمال صحیح الافعال انہاں دے صدقے اسانو ساریانو زندگی لمبی اور نیکیاں لی عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات
ہوں ذرا توجہ فرمائے سو ہوں ذرا توجہ فرماؤ جی میں بات جناب کی خدمت کے اندر عرض کرتا پہنا میں چونکہ ہاں آلہ حضرت دا ملنگ آلہ حضرت نے ہر معاملے کے اندر کمال کر دیتا ہے اینڈ دھو کے آپ نے ہر شے واضح کر کے رکھ دیتی ہے یہ وجہ ہے کئی بندے نو آلہ حضرت وارے چ نہیں میں کہ جی آلہ حضرت وارے نہیں پتر تو سانو وارے نہیں تینوں آلہ حضرت وارے نہیں تو سانو وارے نہیں تو کسی بولے چ بیٹھا ہے اگرچہ ایتھے ایسا ماحول نہیں لیکن ویڈیو تو پوری دنیا دیکھ دی ہے نا جدو انٹرنیٹ تے جاندی ہے کوئی تو میرا جملہ سن سی صحیح نا سمجھ آ رہی میں اس واسطے جملہ بولیا ہے آلہ حضرت نے ایتھے جدو ترجمہ کیتا نا تو آپ نے یہ نہیں ترجمہ کیتا کہ اے نبی آپ نے فرمایا خیانت کرے قرآن دا ترجمہ الحمدو دا ترجمہ کس نے کیتا الحمدللہ رب العالمین یہ ترجمہ کس نے کیتا آخر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے یہ دا مطلب یہ ہے بھی حمد دا معنی تعریف ہے سمجھ آئیے عالمین دا معنی تمام جہان ہے یہ دا مطلب ہر لفظ دا کوئی معنی تے ہے نا نہیں سمجھ آئی میں تینوں کی یاد آ پیا دیکھو نا یار سارے قرآن دا الحمدو الف تو لے کے والناس تے سین تک ہر شے دا ترجمہ کیتا سوں جب لفظ نبی دا بھی تو کوئی ترجمہ ہے نا کوئی تو ترجمہ لفظ نبی دا بھی ہو سی نا لفظ نبی دا ترجمہ نبی نہیں دیکھو میں مثال دینا میرا نام ہے سمر عباس میرا نام ہے سمر دا معنی ہوتا ہے پھل اتنے نقطے والا سمر ہوئے تھا تے جے دے کو سین والا سمر چ بناؤ تو دا معنی ہوتا ہے گرمیاں دیاں چھٹیاں کالجی لوگ بیٹھے آتے نے سمر کیمپ لگ گیا ہے نا جناب یہ دا مطلب ہے بھی ہر چیز دا کوئی معنی ہوتا ہے اور بھائی جانے یہ ترجمہ کیتا ہی اے نبی نا اس نبی دا کیا ترجمہ ہے میرے استاد اکثر آدھے ہوندے لوگ جڑے لڑائیاں کرتے نا وہ بے وقوف جڑے لڑائیاں کرتے بے وقوف انہوں نے چاہیے اگر لفظ دے ترجمے تے غور کر لینا تے کدی عقیدہ اہل سنت تو چھڑ ہی نہیں سکتے مثال کے طور پہ کہ نبی نور و بشر یہ ہم نہیں مانتے نور نہیں ہے بشر ہے میرے استاد جی کہتے ہیں بیٹا لڑائی نہیں کرنی تو صرف ایک گل دا معنی دس مکہ تل مکرمہ تے مدینہ تل منورہ یہ نا مکہ یہ تو شہر دا نام ہے یہ دا معنی دا ابھری ہوئی جگہ لفظ مکہ دا معنی کی ہوتا ہے ابھری ہوئی جگہ سمجھ آئی خانہ کعبہ چونکہ زمین تو اونچا ہے ابھرا ہویا ہے مکہ آدھنے مکرمہ کے نو آدھنے اکھے جے دے وچ بڑیاں برکتاں ہوئے اچھا ٹھیک ہے برکتاں علی جگہ اچھا تے مدینہ المنورہ دا کی معنی ہے اکھے مدینہ لفظ دا معنی ہوندا شہر عربی دے اندر مدینہ شہر نو آدھن سمجھ آئی میرے استاد جی آدھن بیٹا لڑائی نہیں کرنی تو منورہ دا بھی ترجمہ چا کر منورہ تے جدو سوچنا تے اکھے مینوں نہیں آندا آپ نے فرمایا یار ہن اے تے دو نمبری ہوئی نا وے تینوں پچھلے ساریاں لفظاں دا ترجمہ ہوندا تے منورہ دا نہیں پتا فرمایا منورہ دا میں ترجمہ دسنا اے دا معنی ہوندا جنوں نور والا بنا دتا گیا ہوے نہیں توجہ فرمائی میں ایک منٹ میں نے موقع دینا گرامی قدر حضرات ذرا سوچو تے صحیح نا استاد جی میرے آدھے بھائی بچڑا لڑائی نہیں کرنی تو صرف اے دس دے بھی منورہ دا معنی کیا کہ نور والا فرمایا اے تہا یسرف تے بیماریاں دا گھر اے نور والا کی میں بنیا اوکے میرے نبی آئے تے نور والا بن گیا تے استاد آدھیا نسل مکی یہ دے قدم لگنا پورا شہر نور والا ہے وہ آپ نور والا کوئی ہاں چاچے بول ذرا سبحان اللہ پیار ہائے 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 بولو یار بولو سبحان اللہ پیار دے نال کئی بندے نو میں ویدا پیا بڑی استقامت دے نال چپ کر کے بیٹھے ہوئے نے یہ گل سمجھ آ رہی ہے حضور دا لنگر کھاندے ہو کہ آج حلال کرو بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال سمجھ آ رہی ہے میرے پیارے بھائی تو اگر بندہ لفظاں تے غور کر لے نا تے بندہ عقیدہ اہل سنت تو پیچھے نہیں ہٹ سکدا مدینہ منورہ اگے نور والی جگہ بھائی نور والی جگہ بنی کیویں اے تھیا بیماریاں دی جگہ کیوں بھائی کیا خیال ہے 5 کلو سیر ہلاؤنا لے ذرا ٹکے دی زبان لے کے میرا ٹورو نہ پھر سواد آوے چاٹا لی کبڈی واسطے تے نہیں نا داندا دی باج واسطے زبان تے نہیں چوکے چھکے واسطے تے نہیں یہ تے ہے یا خدا واسطے یا مصطفیٰ سمجھ آ رہی ہے جناب یا ایوہ النبی اے نبی یہ ترجمہ نہیں ہے اس لفظ نبی دا بھی ایک ترجمہ ہے کل ڈکشنریاں چاہ کے دیکھ لو بالخصوص عربی دیاں جتنیاں لکھیاں نے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ان سارے نے جدو لفظ نبی دا ترجمہ کیتا نا اس لفظ نبی دا ترجمہ سن کے تینوں چس بڑیاں نہیں میں گارنٹی دینا لفظ نبی دا ترجمہ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا لفظ نبی دا ترجمہ ہوتا ہے جناب ہن بندہ آکھے کہ نبی کو غیب نہیں نبی کو حالانکہ پہلو آکھی کھلوتا ہے بھئی غیب کی خبر والے کو غیب کی خبر نہیں یہ دا ترجمہ یہ بنتا ہے
دیکھو نا، یہ اگر کوئی آکھے کہ نبی کو غیب نہیں، یہ مطلب کیا ہے؟ نبی کا معنی کیا ہے؟ کہ غیب کی خبر بتانے والے کو غیب کا نہیں پتا. میں کہ اے آکھنا نہ تھا جاہل ہے. مٹھے بول دے پہ یار، سا کٹو تھوڑا جا سا باہر. تو اس لفظ دے ترجمے تے غور کر لو تے ہر شے دا پتا. لوکاں نے تے حداں گالیاں. حضرت شاہ صاحب آکھے جی دیوار دے پیچھے دے علم نہیں. میں کہ یار لڑائی جھگڑے والے اسی بندی نہیں، چونکہ ساڈا تعلق ہے دعوت اسلامی دے نال. سمجھ آ رہی نا؟ میں آ کے مینوں ایک گل دس، مان لیا یار دیوار دے پیچھے دا کسے نہیں پتا، تے جے کوئی بندہ بیٹھا ہی دیوار دے اوتے ہوئے، پڑھیا لکھیا بندہ بیٹھا، پرو پچایا دا بندہ بیٹھا، گل کرنا میرے نال، دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا ہے. علامہ صاحب نو نہیں پتا، علامہ صاحب نو نہیں پتا، ساڈے بھائیاں نو، حضرت شاہ صاحب مینوں نہیں پتا یار. تے جے میں بیٹھا ہی اوتے ہوواں، اگے مولوی صاحب موڑ تے جھیڑا ہی موک گیا، موڑ تے تینوں ایدو دا بھی پتا ہے تے ایدو دا بھی پتا ہے. میں کہ خدا عقل دے وے مینوں موڑ دس ایمان دے نال کہ جدو نبی معراج تے گیا ہے، نبی تے عرش تو بھی اتے گیا، کیڑی دیوار ہائی جڑی اونچی رہ گئی، ساریاں تلے نبی نے ایدے بھی دیکھ لیا تے ایدے بھی دیکھ لیا. ابھی دو میرے بھائی کالے کپڑے آ لیا، تم ہی تیرے تو اگلا پریشان بیٹھے نے. دوئی یہ کہہ سکتے ہو تو زبان اللہ اچھی آکو دے. میں چپ چپ تو ان کو نہیں ران دینا، جیڑا جیڑا میری نظر چاہیا انشاءاللہ انہوں میں جگائی رکھسا. تیری کیا زبان ہے نہیں حضور واسطے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، سجنوں، سنگیوں، اس بات کو سمجھنے دے. لفظ نبی دا معنی غیب کی خبر بتانے والا جو ہے نا. تو اس واسطے اس معنی نو اپنے دل لے جگہ دیو اور آج اپنا عقیدہ سیٹ کرو. جتوں تک ہے نا نبی دے علم دی بات، میں مشکات شریف دی ایک حدیث سنا دینا آخری سامہ تائیں، حوالے دا میں ذمہ دار. گرامی قدر حضرات، یہ بات شفا شریف دے اندر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی لکھی ہے. توجہ ہے پھر احمد؟ توجہ کرے سو. حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلائیں دے ودیان بکریاں، اجے کلمہ کوئی نہ نے پڑھیا، مدینہ شہر دے قریب بکریاں نو پایا گیا بگاڑ. ڈھلے نہیں پہنا، ڈھلے نہیں پہنا. بکریاں نو پایا گیا بگاڑ. اس نے جدو حملہ کیتا چنگا چکیا، او جدو او جڑا ایالی آئی سلمہ بن اکوا جے کلمہ کو انہوں جدو پتہ لگا بھی میری بکری نو بگاڑ پایا گیا، اس نے بھی جناب چادر شادر کس لئی، ٹمبا پھاد لیا تے بھج بگیا مگرو. اور اس بگاڑ نے ایک بکری پتی تلائے کے بھج بگیا تے جٹ ترکڑا ہا سلمہ بن اکوا آپ نے سوٹے مار مار کے وٹے مار بکری چھڑا لئی. بکری چھڑا لئی. جدو بکری چھڑا لئی نا تے آپ بکری لے کے آ گئے. او ای نال ٹپا جیا ہا او تے بائے کے نا انج بولیا جی میں انسان بولدا ہے. مشکات دی حدیث گپ نہیں سنا رہا. جنوں سمجھ آوے مڑ تیری سمجھ میرے کن تائیں آندی رہے. او انج بولیا ہے جی میں انسان بولدا ہے. آکھا میں اپنا رزق تلاش کیتا ہے تے تو ہی کھو لیا. انج بولیا. جو سلمہ بن اکوا دے ای میں تائیں کھلو رہا یار ای نمی گل او بگاڑ بھی گلاں کر دے تو نمی گل بگاڑ گلاں کر دے. خیر ہے بھائی، یہ تو بڑے تعجب دی بات ہے. اس نے جدو ایک گل کی تھی نا تے اگو بگاڑ ہونا پتہ کی آکھیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. اس بگاڑ ہونا پتہ کی آکھیا؟ وہ کہتا یار ای تعجب نہیں ہے کہ میں گل بیٹھا کرنا انسانہ طرح. تعجب تو تیرے تھی ہوندہ پیا بھئی آج پہاڑاں دے پچھلے پاسے سر سب درختاں دے وچ اللہ دا نبی بیٹھا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے تے ختم نبوت دا تاج سج گیا ہے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جیڑا میرے لڑ لگ جائے گا میں جنت تے لے کے ویسا او جنت بنڈی جانا. تو ایتھا ہی تے رہتا. ہاتھ تلے نہ رکھ، چاہ کے بول ذرا، چاہ کے بول. بڑے بول لو تو صحیح نہ. ترے چار بندے بڑھ میرے منہ والے ویکھن لا پاؤندے نے. علماء کو تو میں کہہ نہیں سکتا نا جی، یہ تو میرے سروں کے تاج ہیں. اگر یہ بول لیں گے تو میرے حوصلے کا سبب ہے، ورنہ میں ان کو نہیں کہہ سکتا نا، چونکہ انہاں دی عادت ہوندی ہے لوکاں کو اکھامن دی. آپ گھٹ ہوندی ہے، اس واسطے میں نہیں کہہ سکتا. بیٹھے ہو بھاگ گئے ہو. اگر یہ کہہ لیں گے تو میرے حوصلے کا سبب ہے. بہرحال عوام میں تانوں انشاءاللہ پورا کوشش کراں گا کہ تانوں نال لے کے ٹردا رہاں. اس نے جدو یہ گل کی تھی نا، توجہ ہے بھراواں دی کوئی نہیں. اس نے کہا ہیں وہ یار یہ میں بگاڑ نو اس نمی گل سنا دیتی ہے. سلمہ بن اکوا کہنے لگے میں مڑ سوچیا یار کوئی گل ضرور ہے. آپ نے آکھیا چلو ٹھیک ہے میں جانا جی. آپ نے بکریاں محفوظ مقام تے پہنچائیاں
تے آپ چلے گئے اوتھے جدو آپ اپنے نہ نبی پاک علیہ السلام دی محفل و مجلس دے وچ توجہ ہے بیراما دی کوئی نہیں ہے دورو نبی پاک نے دیکھے نا تے مسکرا پہ دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں سمجھ آئی نا آپ مسکرا پہ تے مسکراون دے وچ ایو کو جہا او آوندا پہ انہیں جنوں بھیڑیے گھلیا ہے جنوں بکھاڑ نے گھلیا ہے نبی پاک نو پتا ہے اچھا اے جڑی گل ہے نا ایتھوں تک میں اس واسطے سنائیے تاکہ وچلی گل ہوں سناواں جدوں او سلمہ بن اکوع ٹرنے لگا نا تے آپ نے بگاڑ نو موڑ پوچھیا بھئی یار تو مینوں گلوں تک کھلوتا ہے اس نبی دی کئی نشانی بھی دس اے میں ہن وچلی گل تانوں دسو کھلوتا تے سواد آ جانا چاہیے اور کہ اس نبی دی کئی نشانی دس او کہ بالکل میں دسنا او حدیث دے لفظ نے یخبرکم بما مضى وما هو کائن بعدکم او کہ اس نبی دی نشانی یہ ہے جو پہلو ہو گیا ہے او دیاں بھی خبراں دیندا جو بعد چھوڑا ہے او دیاں بھی توجہ ہے میرے بھائیوں دی کوئی نہیں ہے جناب اس نے کیا وہ نبی غیب دیاں خبراں دیندا ہے یعنی ما کان و ما یکون یہ علم ہے اس نبی دے کولوں میں کہ بگاڑ مان گیا ہے چوں ڈنگا والا اٹھا بولیندا پیا علامہ صاحب تہاڈا جملہ بگاڑ مان گیا چوں ڈنگا والا تے مینوں دسو نا دو ڈنگا والا بندہ کیوں نہیں مندا تو بھی من اچھا کے بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال یہ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان علم یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے میں لفظ دی وضاحت کیتی ہے اور آج کروں دسیا لفظ نبی دا ترجمہ کیا اور یہ وہ نبی ہے جدے علم نو جانور بھی مان دے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا تو پھر اسی انسان ہے ساڈا زیادہ حق بندا ہے توجہ ہے کدی دل رکھنے نا مڑ علم غیب مصطفیٰ میں موضوع دیا پھر سبق سنا سا وہ بکھری گل ہے لیکن صرف اشارہ ہے اگے آؤ یا ایوہ النبی اے غیب کی خبر بتانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلنا کا بے شک اساں توانو گلے ہے اے جڑی نبی پاک دی آمد ہے نا اے آمد مصطفیٰ دا جلسہ میلاد مصطفیٰ دا جلسہ اے ارسلنا کا ایو آمد ہے کہاں لکھا ہے میں نے کہا یہاں لکھا ہے نہیں سمجھا میری بات کی میں نے کیا کہا اعتراض کہاں میں نے کہا یہاں لکھا ہوا ارسلنا کا مگر کہیں نہیں سمجھ سکے میں نے کیا کہا چلو میں گال کھول دینا جناب گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد دی جدوں بھی گل ہوئی ہے نا اللہ پاک نے 3 لفظ استعمال فرمائے توجہ ہے ایک ہے لفظ جاء فرما لقد جاءکم رسول من انفسکم فرما عظمت اللہ رسول تواڈے ال آیا ہے اے آمن آمد مصطفیٰ ایک لفظ ہے جاء دوسرا لفظ ہے باعثا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باعث فیہم رسولا فرما سی مومنہ تے احسان کیتا جدو اپنے رسول نو گھلے آئے جاء دا مانا آنا باعث دا مانا گھلنا فرمائی میں کیا کیا تیسرا لفظ اے ہے ارسالہ فرمایا اس آیت یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا حبیب اسی تو انہوں بھیجیا گھلیا آیا یہ بڑی خاص بات ہے جڑی میں جناب دے کرنا دی سماعت تک پہنچانا چاہنا جی ذرا بیدار مغزوں کے سنے نا تینو چس بڑی آئے گی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پورے قرآن دے وچ لفظ خالق دا استعمال نہیں ہویا کہ حضور ہون پیدا ہوئے یہ بڑی باریک بات ہے عاشقاں واسطے جڑے بیٹھے ہو حضور دے عاشق اچھا یار جڑے سجے کھبے ویکھ رہے ہو تواڈی کیوں توجہ سجے کھبے ہو رہی ہے یار جی ہو جائے گا سارے بیٹھ سجے کھبے کوئی نہ ویکھے اللہ دا نام ہی نے میری گل سمجھنے دی کوشش کرو بڑے باریک موڑ تے تینوں سمجھ آنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام دی آمد یا لفظ جاء دے نال ہے یا لفظ باعث دے نال ہے یا لفظ ارسل دے نال ہے لفظ خالق دے نال نہیں خالق دا معنی ہوندا پیدا ہونا اور علماء بیٹھے نے پیدا ہونے دا مطلب ہوتا ہے عدم سے وجود میں آنا عدم سے وجود میں آنے کا مطلب ہوتا ہے جنہوں پہلو کا صدا نہ پتا ہوئے بعد ہی پتا لگے میرا نبی تے وہ ہے جنہوں آدم تو بھی پہلے ہر شاید پتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو اللہ
سلامت رکھے آپ نے. اس واسطے لفظ خالہ کا نہیں آیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی عدم سے وجود میں آیا, نبی کو تو پہلے کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو تائی نبی دی گل ہے. میں اتنے کمرے بیٹھ کے سن رہا سی, میرے بھائی نقیب صاحب بڑی خوبصورتی دے نال نقابت دے فرائض دے رہے سن اور قرآن و حدیث پڑھ رہے سن. پہلا بندہ میں ویکھیا ہے اتنا اعلیٰ نقیب. اور آپ فرما رہے سن, حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں جو تہاڈا کلمہ پڑھا, میں نے پوچھو تو صحیح میں پڑھیا کیوں؟ فرمایا چاچا دسو. فرمایا جدوں میں آندا سی نا تانوں ویکھن واسطے, تسی قبیلہ اس اما حلیمہ دے کولوں دے, جدوں میں ویکھن واسطے آندا سی نا تے میں کئی واری ویکھیا تسی ستے بھی پئے ہو نا تے جناب دی مبارک انگلی باہر ہو گیا, جویں جویں انگلی پگوڑے چھلدی آئی اسمان دا چاند بھی اودے پاسے ہلدا رہ جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ ایک منٹ بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل تو صحیح سے دیکھا ہے, اے میرا موجودہ دیکھ کے تو کلمہ پڑھیا تیرے دل محبت پیدا ہوئی, ٹھیک ہے. فرمایا تو تو ایو گال کرنا ہے نا, اے جڑا چن ہے نا چن, اے جدو عرش تے رب نو سجدہ کردا میں سجدے دی آواز بھی آئی سن لئی نا. فرمایا جدو میرا رومن نو دل آتا چن آ کے مینوں چپ کریندا, چن آ کے آدا یو میرے چنا پی گیا ہے میرا جملہ میں تینوں کیا. سمجھ آئی, چن بھی یاد آئی, سارے چنا دیا چنا. سمجھ آئی, تسی نہیں رونا. اے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. ایتھے چھوٹی جی گل کر لئیے نا, ایتھے کوئی بندہ سجدہ کرے کول بیٹھا مینوں آواز سن کے دکھاوے, جدو سجدہ ہوندا ہے اے تہاڈا سر انج کڑکار کریندا جویں پیپے چ بندہ سوٹا مارے کڑو کوندا ہے. بولے سو میں سادہ گل کر رہا نا تاکہ تانوں میں مسئلہ میں دساں آکھنا کی میں چاہنا. جدو سر سجدے رکھ دیو پٹاکا وجدا ہے, آواز آندی ہے, نال والا بیٹھا بندہ سن سکدا ہے. اچھا تو ایتھے بیٹھا ہوں میں تے سجدہ کریں تے تو آواز سن نہیں سکدا. نبی پاک مدینے ہومن چاند سجدہ کرے عرشاں تے نبی آدھے میں سن لینا. میں مٹھا دیا گل کروں جنوں سمجھ آوے لنگر حلال ضرور کرے. میں کہا جیڑا او دا سجدہ سن سکدا ہے, ایتھے رہن والے عاشقاں دا سلام مدینے نہیں سن